تو میرے خیال میں فیشن بن رہا ہے. جی جی لائک ایز لوگ بلیاں گھر میں پال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو بلی گھر میں پالی ہے, اور بلی کے بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. جی جی حالانکہ بلی کی نجاست بھی ہے, بلی کی وہاں پر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, ناپاکی کا بھی ہے, پاکی کا بھی ہے, بستر بھی ہیں, لوگ تو بستر میں اب اس کو سلا بھی رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہوتا ہے, بٹ وہ پاک تو نہیں ہے. پاک نہیں. دیکھیں ابھی میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جس سے لوگ بہت ہی کترا رہے ہیں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے. بالکل. امیر المومن حضرت علی علیہ السلام سے 2 سوالات جانوروں کے بارے میں کیے گئے تھے, 2 ہی بتا رہی ہوں, ساری باتیں نہیں کر رہی. انہوں نے کہا بھائی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے جو بچے دیتے ہیں. آپ نے کہا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. پھر کسی نے پوچھا کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں, تو آپ نے کہا وہ جانور جو پنجوں سے کھاتے ہیں وہ حرام ہے. اچھا, اور خون, سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام ہیں. تو یہ خون پینے والے جانور جو ہوتے ہیں نا یہ حرام ہوتے ہیں. ان کو رکھنا یا ان کو متبرک سمجھنا سمجھ سے باہر بات ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کی توجیہ ہو جانے, میرا تو اتنا ہی علم ہے کہ حرام ہے اس کو رکھنا, کیونکہ یہ خون پیتی ہے بلی, خون پیے گا تو خون پی لے گی, تو خون اس کے اندر جا رہا ہے نا, خون حرام ہے. اور یہ پنجوں سے کھاتی ہے, پنجوں سے کرتی ہے. اس کو پھر وہ ایگزامپلز دیتے ہیں, علمی سوالات ہیں حدیث سے اور باقی چیز, وہ اس وقت کا کچھ اور ہو سکتا ہے, اس وقت کا واقعہ کچھ اور. صلہ رحمی والی بات, دیکھیے وہ تو نبی کریم رحمت للعالمین جانوروں پہ رحم کرنا سب کچھ, لیکن ڈونٹ کیپ دیم ود. نہیں, ڈیفینیٹلی میرا پوائنٹ آف ویو وہی تھا کہ وہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ گھر میں پال سکتے ہیں, وہ آپ رکھ سکتے ہیں, وہ حلال بھی ہیں. اور یہ تو یعنی کہ وہ جانور یہ حلال میں تو نہیں آتے. گوشت خور جانوروں آپ اتفاق کرتے ہیں نا, پنجوں سے کھانے والے خون پینے والے جانور آپ نہیں رکھ سکتے. جی بالکل بالکل. یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ آف ویو آپ نے کلیئر کر دیا ویورز کے لیے, کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی. وہی آپ کی والی بات کی تائید کرتا ہوں کہ بہت جگہ بولتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. ہاں, بلیوں کو متبرک سمجھیں, بلی روزی لائے گی آپ کے لیے, آپ نماز قرآن نہیں کریں. بکری ہے, بکری کے بارے میں سائنٹیفک ہر چیز ہے کہ آپ بکری پالیں, بکری بہت برکت کی چیز ہے. آپ کبوتر رکھ لیں, کبوتر رکھ لیں. کبوتر اشفاق صاحب سے جب میری بات چیت ہوا کرتی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لقا کبوتر, وہ سفید لقا کبوتروں کو انہوں نے کہا تھا اس کا جوڑا رکھیں آپ کو گھر میں. کبوتر حلال ہے, کبوتر تو حلال ہے, کبوتر حلال ہے, کبوتر حلال ہے. کبوتر کا تو یہاں تک ذکر ہے کہ اس کا خون جو پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو لقوے والے ہوتے ہیں, فالج والے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت سوٹ کرتا ہے اس کا گوشت کھلانا. اگر آپ روزی چاہ رہے ہیں کہ یتیم کی پرورش کریں, یتیم کے نصیب سے اتنا آئے گا کہ آپ کے بچے بھی مالا مال ہو جائیں گے. آپ بلی سے رزق کی توقع کریں, اس کو وسیلہ بنا رہے رزق کے لیے. بالکل ایسے ہی یتیم کو پالیں, یتیم کے ذریعے سے مال گھر میں آتا ہے. جب کوئی بندہ کہتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرے گا تو وہ پالیں, آپ اس کو پرورش کریں. بالکل صحیح بات ہے. شوق ایک اپنی جگہ پر ہے, اگر شوق کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ چاہے بلی پالیں یا کتا پالیں, وہ آپ کی مرضی ہے. شوق الگ چیز ہے, لیکن ایک بڑا سینسیٹیو پوائنٹ آف ویو ہم نے کلیئر کر دیا یہاں پر ویورز کے لیے. میم یہاں پر واپس ہم آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف, سٹونز کی طرف. سٹون کی طرف, جی اب اس میں سٹونز کا یہاں آپ کے اگر ڈفرینٹ کلرز کے بھی